السلام علیکم ویورس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کی جانا میں کون، رائٹر فائزہ افتخار، پارٹ 7۔ تم سے اچھا کوئی ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ جھوٹ۔ ایسا ہوتا تو کوئی اور میری جگہ لیتا کیسے؟ پہلی بار وہ یہ شکوہ کر بیٹھی۔ بظاہر مذاق مذاق میں کہیں اس بات کے پیچھے کتنا درد چھپا ہوا تھا، اس کا اندازہ اس کی بھیگی پلکوں اور ٹوٹے لہجے سے بخوبی ہو رہا تھا۔ وہ چپ کا چپ رہ گیا۔ اور تمہارے بچے؟ نندنی نے سر جھٹ کے اس کیفیت سے چھٹکارا پانے کی کوشش کی۔ مختار بتا رہا تھا تمہارے 2 بیٹے ہیں۔ ہاں، بہت پیارے ہیں۔ ایک تو ابھی 2 ہفتوں کا ہے، اس لیے گوتمی وہیں ناگپور میں رہتی ہے، میرے ساتھ بمبئی نہیں آئی، ورنہ تم اس کے بغیر ایک دن نہیں رہ پاتے، یہی کہنا چاہتے ہو نا؟ اس نے شرارت سے کہا، لیکن وہ سنجیدہ ہو گیا۔ نہیں، یہ ہرگز نہیں کہوں گا۔ میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ میں گوتمی کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ مجھے اپنے جیون سے کوئی شکایت نہیں، نہ ہی یہ کہوں گا کہ تمہارے بنا بھی جیون گزر ہی جائے گا۔ میں ایسا کچھ بھی نہیں کہوں گا نندنی، کیونکہ میں یہ سب کچھ کر سکتا ہوں، کیونکہ میں تمہارے ساتھ سب کچھ کر سکتا ہوں، لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ہاں، تم سب کچھ کر سکتے ہو میرے ساتھ، مجھ سے کیے وچن توڑ سکتے ہو، میرے سپنے توڑ سکتے ہو، میرا دل توڑ سکتے ہو، ہماری محبت کا رشتہ توڑ سکتے ہو، صرف مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتے۔ یہ دوسرا شکوہ تھا جس کا کوئی جواب ابھیجیت کے پاس نہ تھا۔ اس کا جھکا ہوا سر دیکھ کے نندنی کو افسوس ہوا۔ سوری ابھیجیت، ان سب میں تمہارا کیا دوش؟ شاید ودھاتا نے ہمارا سنجوگ ہی نہ لکھا ہو۔ اس نے ابھیجیت کو پوری شدت سے چاہا تھا، وہ اس کی جھکی ہوئی نظریں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اسے شرمندگی سے بچانے کے لیے ہی پہل وہ اس کے ساتھ مقدور پر نارمل اور دوستانہ انداز میں ملی، لیکن یہ دوستانہ سی بے زر سی ملاقاتیں جلد ہی ایک اور روپ اختیار کر گئی۔ وہ خود کو محبت کے اس دوسرے مگر کاری وار سے نہ بچا سکے۔ پہلے تمہارے بنا جینا مشکل لگتا تھا نندنی، لیکن اب ناممکن۔ جلد ہی ہار مان کے وہ اعتراف کر بیٹھا، اور وہ بھی اس کے ہاتھ پہ چہرہ ٹکا کے سسک اٹھی۔ اس کے آنسو ابھیجیت کو اندر تک بھگونے لگے۔ اس کے ارد گرد کھڑی فصیلوں کی بنیادیں گیلی ہو کے کمزور پڑ گئی۔ کوئی وقت جاتا تھا کہ وہ بڑبڑی مٹی کی طرح ڈھہ جاتی، اور وہ وقت بھی آ پہنچا۔ میری ماما کو تم سے میرا ملنا پسند نہیں، نندنی نے اس سے کہا تھا۔ ایڈووکیٹ منوج کھنہ پچھلے سال بارت اٹیک میں گزر چکا تھا، اور رتو کھنہ ایک روایتی ہندوستانی ماں کا روپ اختیار کر چکی تھی۔ مگر کیوں؟ کیونکہ تم ایک میریڈ انسان ہو، تم مجھے سوائے بہلاووں اور تسلیوں کے کچھ نہیں دے سکتے۔ نندنی نے سچ بیان کیا، اور ایک کنواری جوان لڑکی کی ماں کو بہلاوے اور تسلی نہیں، کچھ اور چاہیے ہوتا ہے جو ایک باحیاختہ مرد اسے نہیں دے سکتا۔ اور تم نندنی، تمہیں کیا چاہیے؟ وہ خود پہ ہنسی۔ مجھے تو تم بہلاوے تک نہ دو تب بھی منظور ہے، لیکن میں ماما کو دکھی نہیں کر سکتی۔ ہاں، تم نے بھی ایک وقت میں میری مجبوری سمجھی تھی، میرے پتا جی کا مان رکھنے کے لیے میری زندگی سے چپ چاپ نکل گئی تھی۔ آج میں یہ حساب چکتا کر دیتا ہوں نندنی، آج میں رتو آنٹی کی آگیا کا مان رکھتے ہوئے تمہیں اپنی محبت سے مکتی دیتا ہوں۔ تم ان کی پسند کے کسی اچھے سے لڑکے سے بیاہ کر لو، لیکن یہ ہے ابھیجیت کہ کیا میرا دل اس مکتی کو قبول کرتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ میں نے ایک بار کھو کے تمہیں پایا ہے، میں جانتی ہوں کہ یہ 2 سال میں نے تمہارے بغیر کیسے کاٹے ہیں۔ اب میں کسی قیمت پہ بھی تم سے الگ نہیں ہو سکتی۔ لیکن تمہاری ماما، میں انہیں دکھ نہیں دینا چاہتا، وہ ہچکچاتے ہوئے بولا۔ ایسا کب تک چلے گا؟ اس کے سوال پہ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ مختار الیاسی سے اس مسئلے کا ذکر کیا تو وہ چھوٹتے ہی بولا، میں تو تم دونوں کو یہ مشورہ دوں گا کہ پہلی فرصت میں شادی کر لو۔ دیکھو یار، تمہارے پتا جی نے تمہاری مرضی کے بغیر اپنی پسند سے تمہاری شادی کی، اب تم ان کی مرضی کے بغیر اپنی پسند سے شادی کر لو، خفیہ رکھ لو، وہاں ناگپور میں، تم بمبئی میں، کیسے پتہ چلے گا؟ اتنا بے خبر مت جانو، پتہ چل گیا تو زمین آسمان ایک کر دیں گے۔ ویسے بھی میرا نندنی سے بیاہ اب ناممکن سی بات ہے، تمہارے تایا کی طرح میں 2 بیویاں نہیں رکھ سکتا، پہلی بیوی کے ہوتے دوسری شادی قانوناً اور مثباً ناجائز ہوگی۔ میں نہیں چاہتا کہ میری اور نندنی کی پاک محبت پر کسی ناجائز رشتے کا لیبل لگے۔ میں اسے اور کچھ نہیں دے سکتا تو کم از کم ذلت اور بے عزتی سے تو بچا سکتا ہوں۔
تو تمہیں کون کہہ رہا ہے کہ تم دو دو بیویاں رکھو؟ گوتمی سے نہ تو تمہیں محبت ہے، نہ ہی تمہارا اس سے گزارا ممکن ہے، تو پھر طلاق دے دو اس سے۔ اس مشورے پہ نندنی تڑپ اٹھی۔ نہیں بھگوان کے لیے ایسا مت کرنا، اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ اس نردوش کی کوئی بد دعا مجھے لگ گئی تو کیا ہوگا؟ اوفو، ایک تو نندنی تمہارا یہ میلو ڈرامہ۔ مختار تنگ آ گیا۔ پتہ نہیں تم دونوں کیا چاہتے ہو، کس زمانے میں بستے ہو، محبت بھی کرتے ہو، ایک بھی ہونا چاہتے ہو، زمانے سے بھی ڈرتے ہو۔ یار تم لوگوں نے مغل اعظم نہیں دیکھی کیا؟ وہ سبق نہیں سیکھا جب پیار کیا تو ڈرنا کیا؟ شٹ اپ مختار، زندگی کوئی آصف کی بنائی کاسٹیوم مووی نہیں ہے جس کے ہر سین پہ لوگ واہ واہ کریں۔ ہمارا ایک بھی غلط قدم ہمارے پریواروں کے لیے دکھ کا کارن بن سکتا ہے۔ ابھی جیت نے اسے جھٹک دیا۔ اور تمہارے ان پریواروں نے تمہیں سوائے دکھ کے اور کیا دیا ہے؟ میری مانو تو ایک بار اپنے راستے الگ کر لینے سے پہلے اتنا ضرور سوچو کہ قسمت نے تمہیں دوبارہ ملایا ہے تو یہ بلا جواز نہیں ہوگا۔ تقدیر کے اس اشارے کو سمجھو، وہ انہیں دعوت فکر دے گیا۔ مختار جذباتی ہے، تم اس کی باتوں میں آ کے ڈائیورس کا سوچنا بھی میں ایسا بالکل نہیں چاہتی۔ تمہارے ہنستے بستے گھر کو اجاڑنا میرے لیے پاپ ہوگا۔ نندنی نے پھر سے سمجھانا چاہا۔ ہنستا بستا گھر؟ وہ تمسخر سے ہنکارا، پھر ہنکارا بڑھ کے رہ گیا۔ کیسا ہنستا بستا گھر نندنی؟ گوتمی، میں اور مجھ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہماری تو سوچ اور ذہن کا ملنا بھی ناممکن سی بات ہے۔ دلوں کے ملنے کی بات تو تم جانے ہی دو۔ میں کچھ عرصہ اور اس کے ساتھ رہا تو بھگوان کی سوگند پاگل ہو جاؤں گا۔ من پسند ہستی کا حاصل نہ ہونا جتنا تکلیف دہ ہے، اتنا ہی تکلیف دہ ناپسندیدہ ہستی کے ساتھ جیون بتانا بھی ہوتا ہے۔